अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज मेरे पास ये एक लीक्ड रिपोर्ट है। पाकिस्तान और भारत का स्टैंड ऑफ है। दोनों जानिब से फौजें वो सरहद पर आमने सामने लग रही हैं। इंडिया की तरफ से जंग की धमकियां और फिर पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब। ऑपरेशनल तैयारियां अरूज पर हैं। इस मौके पे ऐसी रिपोर्ट का सामने आना, उससे ये पता चलता है कि ऑपरेशनल तैयारियों की नोयत क्या है। बहुत ही अहम ये रिपोर्ट है जो ये इंडिया की IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, उनका जो ये इदारा है, ये भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के हवाले से, कोऑर्डिनेशन के हवाले से ये इदारा काम करता है, उनकी ज़रूरियात के हवाले से। उसकी ये रिपोर्ट ये लीक हुई है, 26 अप्रैल की है जनाब। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जो मुकम्मल जंगी तैयारियां हैं वो जनाब सामने हैं। और क्या हैं, आप ये देखें और मज़े लें। क्योंकि इसमें जो IDS है वो क्या कर रहा है, वो मान रहा है कि ये जो फौज है भारत की, ये इस वक्त उसकी जो हालत है वो एक बड़ी जंग का सोच भी नहीं सकती। सिर्फ थोड़े बहुत थप्पड़ छप्पड़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे की तो सक्कत ही नहीं है जनाब। ये बहुत ही, ये तो आपको मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ इस रिपोर्ट के हवाले से। इस रिपोर्ट में आप जब देखेंगे कि जो फिर मोराल है इस रिपोर्ट के लीक होने से, वो मट्टी में है। आप जनाब भले इसराइल के साथ आपकी तैयारियां चल रही हों, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हों और आपके जो अफसर हैं वो मोर्चे छोड़ के भागें, ये ऐसी रिपोर्ट है। और ये लीक कैसे हुई है ये भी बताएंगे। अच्छा, इससे पहले पाक फौज की एक रिपोर्ट भारतीय मीडिया में, वो उसकी बाज़गश्त आपने सुनी होगी कि एक लेटर था जो कोर हेडक्वार्टर पेशावर से। अच्छा, उसमें नाम भी गलत और पेशावर कोर डिस्कस कर रही है मामला कोयटा कोर के। जाली था, पता चल गया। जिंदाबाद को जिंदाबाद लिखा हुआ था उस रिपोर्ट में। तो उसमें राह ने बेसिकली एक भोंडी कोशिश ये की थी कि पाकिस्तानी जो अफवाज है उनके बारे में प्रोपेगेंडा हो और ये जालसाजी की थी, लेकिन जनाब वो तो पकड़ी गई। उसी रिपोर्ट ने ही बता दिया कि ये जाली है और उसमें उसकी कोई सदाकत नहीं है। ISI ने तो जवाबी वार किया है और आपके अंदर से ये रिपोर्ट ले आए हैं जनाब। और आपकी जो ये रिपोर्ट है ये 26 अप्रैल की है। तमाम फोर्सेस को, जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनकी मुतलका तमाम वजारतें हैं, सबको ये CC भी की हुई है। और असेसमेंट ऑन ऑपरेशनल रेडीनेस, ये इसका जनाब उन्वान है। और इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, एक तो इसमें जो सिविल मिलिट्री मामलात हैं कि आपस में जो एक होता है ना कि अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा पीछे अवाम खड़ी होती है, उसका भी जिक्र है। इसमें जनाब मोराल की बात की गई है कि फोर्सेस का मोराल इसमें कहा गया है कि बहुत ही पुअर है। The enemy is poised and aims to provoke a wider conflict as they believe their qualitative edge over on forces may enable them to achieve their objectives. If the escalation is allowed to go beyond tactical level, it is likely that critical setbacks may be faced. Power grids, industrial hubs, logistics nodes, and communication networks are all at mercy of enemy air force due to degraded operational capabilities of Indian Air Force. तमाम इसमें मोराल के हवाले से छुट्टी पे जा रहे हैं और जनाब जहां ड्यूटियां लगती हैं उससे वो भाग रहे हैं। जो दफाई असासे हैं सबसे इसमें खौफनाक, एयर फोर्स के पास जो हैं, नेवी के पास जो हैं और इंडियन आर्मी के पास, उन पे सवालात उठाए गए हैं, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। ये बताया गया है कि इनके मुकाबले में जो टेक्नोलॉजी पाक अफवाज के पास है, ये उनका मुकाबला करने की इसमें अहलियत नहीं है। मैदान जंग में बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, इस रिपोर्ट में है। और इसमें जनाब जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी है। अच्छा, आप इसमें इसको लिंक कर लें। जो इंडियन नेवी है उसका INS जो विक्रांत है, वो उन्होंने उसको तैनात किया था पाकिस्तानी पानियों के पास।
22 اپریل کو جیسے ہی یہ پہلگام والا واقعہ ہوتا ہے اس کو کیا دھاک بٹھانے کے لیے کہ جناب طیارہ بردار بحری جہاز انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے، انڈیا کے پاس 2 ہیں، ہم نے ادھر بھیج دیے ہیں، اس میں اتنے جنگی طیارے ہیں، اس کی یہ صلاحیت ہے، ہم ان کی پاکستان کے جو بحری ناکہ بندی کر دیں گے۔ 2 دن بعد جناب وہ واپس اس کو بھیج دیا گیا۔ ہوا کیا، خود انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، وجوہات اور بھی ہیں کہ اس کے کچن میں آگ لگ گئی۔ یعنی کہ حالت یہ ہے کہ آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کے جہاز کے کچن میں آگ لگ گئی اور اس کو آپ واپس لے گئے۔ اتنی بڑی سبکی اور اس کی جو مانیٹرنگ پاک بحریہ جس طرح کر رہی تھی وہ بھی ایک اہم معاملہ تھا۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے جو یہ رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں اس میں ایک پڑھ کے سناؤں، آخری جو پیرا ہے۔ The enemy is poised and aims to provoke a wider conflict as they believe their qualitative edge over on forces may enable them to achieve their objectives. If the escalation is allowed to go beyond tactical level, it is likely that critical setbacks may be faced. Power grids, industrial hubs, logistics nodes, and communication networks are all at mercy of enemy air force due to degraded operational capabilities of Indian Air Force. یہ اس کے بعد یہ سیکرٹ رپورٹ ہے بیسیکلی، اور اس کا باہر آنا یہ ان کا مورال اور ڈاؤن انڈین فورسز کا، اس کو چھپانے کی، اس کو انڈین میڈیا سے بھی چھپانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی جو آرمی ہے اس میں ان کے جو لائن آف کنٹرول پہ پوزیشنز ہیں وہ کتنی ویک ہوئی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی پہلوامہ کے بعد بھی جب انڈیا نے بالا کوٹ میں ایئر سٹرائکس کی تھی اور پھر ایک آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، پاک آرمی نے اس وقت 2 راتیں مسلسل پوری لائن آف کنٹرول پہ انڈین جو پوری ڈیفنس لائن تھی یا جو ان کے مورچے تھے یا جو ان کی انسٹالیشن تھی تہس نہس کر دیے تھے، اور ان کے وہ فوٹیجز آج بھی موجود ہیں جس طرح سے ان کے مورچے تباہ کیے گئے تھے اور وہ جناب ایسے بھاگے تھے۔ اچھا، رافیل کی بات بھی کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اس کی بھی اہمیت کہا گیا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تکیہ کیا گیا ہے، بالکل بھی اس پہ گھمنڈ نہ کیا جائے جو انڈیا کے پاس ہے، اور پاکستان کے جو پاس فلیٹ ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ JF-17 کے ساتھ ساتھ F-16 کی تو سب کو پتہ ہی ہے۔ انڈیا نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ جو چائنا سے جو J-20 ہے، J-35 ہے، اور جو اس کے علاوہ جو BVR میزائل ہیں، جو نئے میزائل بھی آئے ہیں جن کی رینج 200 کلومیٹر ہے، بیونڈ ویژول رینج یہ میزائل ہیں، یعنی کہ آپ کا جو جہاز فضاؤں میں ہے وہ دشمن کا جو جہاز آپ سے 200 کلومیٹر دور ہے، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، آپ اس کو ادھر سے جناب میزائل فائر کر دیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو جب تک وہ ہٹ نہیں ہو جاتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی مجھے مار دیا، کیونکہ ان کے پاس جو میزائل ہیں ان کی یہ رینج نہیں ہے۔ تو جناب یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں، کوئی ان کی تیاری نہیں ہے، یہ ایک صرف ماحول نریندر مودی نے بنانے کی کوشش کی، اوپر سے پانی بند کرنے کی بات کر کے، انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کی بات کر کے پاکستان کو، پورے پاکستان کے عوام کو اشتعال دلا دیا، پاکستان کی پوری ریاست کو، ان کا رسپانس پھر آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں ایک مذاق بن گیا کہ بھائی آپ ایک ایسا انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی تیاری نہیں ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، یہ رپورٹ تو انڈیا کی اپنی افواج کی رپورٹ ہے نا، کہ انہوں نے اپنی حالت خود ڈسکس کی ہے، خود بتایا ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں جا کے جنگ لڑیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ایسی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، آپ ہمیں کس اکھاڑے میں بھیج رہے ہیں، اپنی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی اپنی رپورٹ ہے۔ برطانیہ، MI6 اور CIA امریکن، ان کی طرف سے بھی جناب یہ فائنڈنگز ایسے موقع پہ یہ سارے دنیا کی ایجنسیاں پھر مقابلہ کرتی ہیں کہ یہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا اور کس کا پلڑا بھاری ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی جناب نریندر مودی تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ دنیا کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بھاجی کوئی چکر نہیں ہے، فارغ ہیں آپ، اس لیے مہربانی کریں، اس کو بس ایک بات کو بڑھا لیا ہے، اس کو ختم کریں۔ لیکن جناب پاکستان تو اب جواب مانگے گا،
الزام لگائے ہیں واپس لیں, معافی مانگیں, اور کشمیریوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بند کریں. تو جناب آج ہم نے اس رپورٹ کو ڈسکس کیا. دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اب کیا کرتا ہے. اگر ابھی بھی وہ ایڈوینچر اور مس ایڈوینچر ہم تو کہیں گے اس پہ وہ قائم رہا, اور اس نے لائن آف کنٹرول پہ, اس کے خدشات میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی موجود ہیں, کیونکہ ایک غلطی کو وہ درست کرنے کے لیے وہ اور غلطی کرے گا, اور غلطیوں پہ غلطیاں, اس میں کوئی بڑی غلطی اس کے امکانات موجود ہیں. تو پاکستان کی تیاریاں پوری ہیں. ہماری جناب تمام جو فوجی طاقت ہے وہ اس وقت فعال ہے, اور سرحدوں پہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ ہماری جو قوم فوج کے پیچھے ہے, یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے. انڈیا میں یہ صورتحال نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.